سلطان محمد فاتح نے خشکی پر بحری بیڑا کیسے چلایا؟ باپ نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو وصیت کی، بیٹا جس طرح بھی ہو سکے، جیسے بھی ممکن ہو، قسطنطنیہ کو ضرور فتح کرنا، کیونکہ جب تک یہ دشمن کے قبضے میں ہے سلطنت عثمانیہ مشکلات کا شکار رہے گی۔ چنانچہ محمد فاتح نے تخت نشین ہوتے ہی جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سلطان محمد فاتح عثمانی سلسلے کے حکمرانوں میں محمد ثانی کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ سلطان مراد ثانی کے سب سے زیادہ عزیز فرزند تھے۔ محمد اول کے زمانے میں ایک قلعہ قسطنطنیہ کے مشرقی ساحل پر بنوایا گیا تھا۔ محمد ثانی نے یورپی ساحل پر ایک اور قلعہ تعمیر کروایا، اس کو رومیلیہ حصار کہتے ہیں اور یہ آج تک موجود ہے۔ سلطان محمد فاتح نے جنگ کی تیاری کچھ اس طرح کی کہ بڑی بڑی توپیں بنوائیں، سمندری راستہ بند کرنے کے لیے جنگی کشتیاں تیار کروائیں، خود اردن کے مقام سے 90,000 فوج لے کر روانہ ہوئے۔ رومیوں نے سمندر میں زنجیریں باندھ رکھی تھیں، اس لیے ترکوں کا بیڑا داخل نہ ہو سکا۔ اس پر سلطان محمد نے خشکی پر 6 میل تک لکڑی کے تختے بچھوائے، ان کو چربی سے چکنا کرا دیا اور راتوں رات ان تختوں پر سے کشتیوں کو دھکیلتے ہوئے صبح کے وقت قسطنطنیہ کی فصیل تک پہنچ گئے۔ اگلی صبح رومی اچانک اسلامی بیڑے کو دیکھ کر لرز گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مسلمانوں کا بیڑا خشکی پر سفر کر کے یہاں تک آ پہنچے گا۔ دشمن سخت بدحواس ہو گیا اور عام حملے کا اعلان ہو گیا۔ جنگ شروع ہو گئی۔ قسطنطنیہ کا قیصر مارا گیا، گولہ باری سے قلعے کی فصیل ٹوٹ گئی۔ اسلام کے شیر قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ قسطنطنیہ کے شہر میں سلطان آیا صوفیہ کے گرجے میں گیا، وہاں نماز ظہر ادا کی۔ یہ وہ شہر تھا جس کے فاتح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ جسے بڑے بڑے اسلامی لشکر فتح نہ کر سکے، اسے سلطان محمد نے فتح کر دکھایا۔ اس فتح کی بنیاد سلطان محمد فاتح بہترین سپہ سالار ہونے کے ساتھ علم و فن میں بھی ماہر تھے، 7 زبانیں جانتے تھے۔ پھر سلطان نے اٹلی پر حملہ کرنے کے لیے زبردست تیاریاں کیں۔ تیاریوں میں مصروف تھے کہ موت کا پیغام آ گیا، ورنہ آج اٹلی کی تاریخ مختلف ہوتی۔ افسوس کہ آج مسلمانوں نے اپنے ماضی کو بھلا دیا ہے۔ قسطنطنیہ یعنی استنبول امریکہ یہودیوں کا حامی ہے، اگرچہ وہاں آج یہودیوں کی حکومت نہیں ہے، لیکن دیکھا جائے تو وہاں کے فوجی جرنیل یہودی ایجنٹ ہی ہیں۔ مسلمان عیش پرستی اور دولت کے طالب بن چکے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم فاتحین کی اولاد ہو، تم نے اپنا ماضی کیوں بھلا دیا؟ اب بھی وقت ہے، بیدار ہو جاؤ، ورنہ مستقبل تمہیں بھلا دے گا۔